السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشتے جنون قسط نمبر 37۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شکریہ۔ تقریباً 40 منٹ بعد پولیس پارٹی ان تینوں زخمیوں کو لے کر پہنچ گئی۔ انسپکٹر نے فوراً ہی کارروائی شروع کر دی۔ وہ شکلوں میں سے ڈاکو اور قاتل لگتے تھے۔ انسپکٹر کافی دیر تک ٹھوکروں اور گھونسوں سے ان کی توازن کرتا رہا۔ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ زخمی تھے۔ ان لوگوں نے 4 آدمیوں کو قتل کیا تھا، 3 نائلہ کی کار میں اور 1 پولیس والا۔ 2 زخمی ہوئے تھے اور اغوا کی جانے والی نائلہ پتہ نہیں کس حالت میں تھی۔ اس سے پہلے بھی یہ لوگ نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کر چکے ہوں گے۔ اس انسپکٹر کے خیال میں یہ لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے۔ بتاؤ یہ سب کچھ کیوں کیا تم لوگوں نے، اور نائلہ کہاں ہے، وہ عورت جسے تم اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ انسپکٹر نے ایک آدمی کی پسنے پر زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ بھورے کے کہنے پر وہ شخص چیختا ہوا بولا، اس نے ہمیں 10-10 ہزار روپے دیے تھے، وہ ہمیں 2 دن پہلے رحیم یار خان لے آیا تھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ میں تو ڈہرکی کا رہنے والا ہوں، بھورا اس کام کے لیے خاص طور پر میرے پاس آیا تھا۔ وہ میرپور ماتھیلو میں رہتا ہے اور یہ دونوں پنواکل کے رہنے والے ہیں، اس شخص نے بتایا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ سجن نام ہے سرکاری شخص نے جواب دیا۔ نام سجن ہے اور قتل و غارت گری کرتے پھر رہے ہو تم؟ اس سے پہلے کتنے لوگوں کو مار چکے ہو؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ کسی کو نہیں سرکار، سجن نے جواب دیا۔ میں تو بس 10,000 روپے کے لالچ میں آ گیا تھا، اس سے پہلے تو میں نے کبھی کوئی چونٹی بھی نہیں ماری تھی۔ انسپکٹر چندرم میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سجن پر گھونسوں ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ بتاؤ اب تک کتنے آدمیوں کو مار چکے ہو اور کتنے گھر اجاڑے ہیں تم نے؟ وہ دھاڑا۔ سجن نے کچھ نہیں بتایا، وہ مار کھاتا رہا اور چیختا رہا۔ بہاول، انسپکٹر نے ایک کانسٹیبل کو مخاطب کیا۔ اس سے معلوم پورا اب تک اس نے کیا کچھ کیا ہے، لیکن ٹھہرو، 1-2 باتیں میں بھی پوچھ لوں۔ انسپکٹر خلیل ایک بار پھر سجن کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہارے دوسرے ساتھی اور وہ عورت کہاں ہے جسے تم لوگ اٹھا کر لے گئے تھے، اور تم لوگ زخمی کیسے ہوئے؟ آپ یقین نہیں کریں گے سرکار، سجن نے کراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو عورت نہیں شیرنی ہے، راستے میں ملوک نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ وہ اس پر دست درازی کرنا چاہتا تھا، مگر اس عورت نے تو بیٹھے بیٹھے اس کی کلائی کی ہڈی توڑ دی۔ حالانکہ وہ خود زخمی ہے، اس کی ٹانگ پر 2 گولیاں لگی ہیں۔ بھورے نے ملوک کو منع کیا تھا کہ چھوکری کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، لیکن ملوک نہیں مانا، وہ لڑکی پر دست درازی شروع کر دی۔ لڑکی نے جب اس کا ہاتھ توڑ دیا تو ملوک اور یہ راول اس لڑکی کو مارنے لگے۔ بھورے نے گاڑی روک لی اور ہم سب نیچے اتر آئے۔ ہم لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ اس چھوکری کو موقع مل گیا۔ اس نے ملوک کی رائفل اٹھا لی اور ہم سب کو گاڑی سے دور ہٹنے کو کہا۔ بھورے نے ریوالور نکالنا چاہا تو چھوکری نے اسے گولی مار کر ختم کر دیا اور ہم سب کو حکم دیا کہ ہم گاڑی سے 50 گز دور چلے جائیں، مگر ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ چھوکری نے فائرنگ شروع کر دی۔ اسے جس طرح فائرنگ کی سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مارنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ہماری ٹانگوں پر گولیاں چلائی تھی، پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر سندھ کی طرف چلی گئی۔ ملوک کہاں؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ پتہ نہیں سرکار، وہ کسی اور طرف چلا گیا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی اگر وہ زندہ رہا تو اس چھوکری سے انتقام ضرور لے گا۔ اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، سجن نے جواب دیا۔ بھورا کہاں ہے؟ وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ وہ مر گیا تھا سرکار، چھوکری نے اس کے سینے میں گولی ماری تھی، وہ تو اسی وقت مر گیا تھا، سجن نے جواب دیا۔ وہ لڑکی کس طرف گئی تھی؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ سندھ کی طرف سرکار، سجن نے کہا۔ پتہ نہیں، وہ کسی بستی تک پہنچی یا راستے میں مر گئی ہے، اس وقت تو میلوں تک کسی بستی نہیں ہے۔ کار پر حملہ کرنے اور اس لڑکی کو اغوا کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ بھورے نے سرکار۔ بھورے کو اس لڑکی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، اسے کس نے کہا تھا؟ پتہ نہیں سرکار، سجن نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سندھ کے وڈیروں کا پالا ہوا ہے، وڈیرے اس سے اس قسم کے کام لیتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی وڈیرے نے اسے بہت سا پیسہ دے کر اس کام کے لیے کہا ہو۔ ٹھیک ہے، انسپکٹر نے کہا اور پھر ASI کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان تینوں کو ہتکڑیاں لگا کر ہسپتال لے جاؤ اور ہسپتال میں ان کی سخت نگرانی کا بندوبست کیا جائے۔ ان میں سے ایک کی حالت تو تشویشناک ہو رہی ہے، زیادہ خون بہہ گیا ہے، یہ سالہ کہیں مر ہی نہ جائے، جلدی سے لے جاؤ انہیں۔ یس سر، ASI نے کہتے ہوئے کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ وہ ان تینوں کو ہتکڑیاں لگانے لگا۔ وائرلیس آپریٹر کو بلاؤ، انسپکٹر نے کانسٹیبل سے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ 2 منٹ بعد وائرلیس آپریٹر اس کے سامنے موجود تھا۔ سندھ کے سرحدی تھانوں کو وائرلیس پر اطلاع کر دو، کار میں نیلہ درانی نامی ایک زخمی لڑکی سندھ کی حدود میں داخل ہوئی، اسے تلاش کر کے اس کی حفاظت کی جائے اور ملوک کو بھی تلاش کر کے گرفتار کیا جائے۔ انسپکٹر نے وائرلیس آپریٹر کی طرف دیکھ کر کہا اور اس سلسلے میں اسے مزید ہدایات دینے لگا۔ یس سر، میں بھی رابطہ کرتا ہوں سر۔ وائرلیس آپریٹر کمرے سے نکل گیا۔ جی رائے صاحب، انسپکٹر رائے منصور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ نیلہ کی تلاش میں ایک سرچ پارٹی روانہ کر دی جائے؟ ویسے تو نیلہ ایک بہت باہمت لڑکی ہے، اس نے بہت دکھ سہے ہیں،
لیکن وہ شدید زخمی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ریگستان میں کہیں بے ہوش پڑی ہو یا کار کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ رائے منصور نے کہا، جی ہاں، میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ سب انسپکٹر عبداللہ آنے ہی والا ہوگا، اس کے آتے ہی میں اسے روانہ کر دوں گا، انسپکٹر خلیل نے کہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سب انسپکٹر عبداللہ آ گئے۔ انسپکٹر خلیل نے صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے فوری طور پر روانہ ہو جانے کو کہا۔ اس کے صرف 10 منٹ بعد سب انسپکٹر عبداللہ 3 مسلح کانسٹیبلوں کو لے کر نیلا کی تلاش میں سندھ کے ریگزار کی طرف روانہ ہو گیا۔ 6 بج رہے تھے۔ رائے منصور کرسی پر بیٹھے سامنے والی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ مشرقی افق پر سرخی پھیل رہی تھی جو شاہ خاور کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ میں چلتا ہوں انسپکٹر۔ رائے منصور کرسی سے اٹھ گئے۔ ابھی تو میں سیدھا اسپتال جاؤں گا، دلاور کو دیکھنے کے بعد اس کی رہائش گاہ پر چلا جاؤں گا اور شام تک وہی رہوں گا۔ اس دوران اگر کوئی خاص بات ہو تو مجھے اطلاع کر دیں۔ بہتر ہے، انسپکٹر خلیل نے اٹھ کر ہاتھ ملایا۔ اب جا کر آرام کیجیے، کوئی بات ہوئی تو میں خود آ جاؤں گا۔ رائے منصور تھانے سے باہر آ گئے۔ ان کا ڈرائیور پاجیرو کی پچھلی سیٹ پر سو رہا تھا۔ راج صاحب نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا تو وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ہسپتال کی طرف جاتے ہوئے راستے میں رائے منصور سوچ رہے تھے کہ نیلا کہاں کس حال میں ہوگی۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں تھا کہ کار پر یہ حملہ شبیر درانی نے ہی کروایا ہوگا، لیکن اس مرتبہ اس نے سندھ سے کرائے کے قاتلوں کا انتخاب کیا تھا۔ سجن کے بیان کے مطابق انہیں بھورا نے جمع کیا تھا اور 10,000 روپے دے کر اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اصل آدمی کے بارے میں صرف بھورا ہی جانتا تھا اور بھورا نیلا کے ہاتھوں ختم ہو گیا تھا۔ دلاور ہوش میں آ چکا تھا اور اس وقت جاگ رہا تھا۔ رائے منصور کا دوسرا ملازم بھی کمرے میں موجود تھا اور دلاور سے باتیں کر رہا تھا۔ رائے منصور کو دیکھ کر وہ ایک دم کرسی سے اٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے دلاور؟ رائے منصور نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں رائے صاحب، لیکن کیا نیلا بی بی کا کچھ پتا چلا؟ دلاور نے پوچھا۔ ہاں، کسی حد تک، رائے منصور نے جواب دیا۔ حملہ آوروں میں سے 3 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ نیلا کے ہاتھوں زخمی ہو کر ریگستانوں میں بھٹک رہے تھے۔ رائے منصور ایک لمحہ خاموش ہوئے، پھر اسے پوری تفصیل بتانے لگے۔ آخر میں وہ کہہ رہے تھے، اگرچہ پولیس پارٹی نیلا کی تلاش میں روانہ ہو چکی ہے اور سندھ کے بعض تھانوں کو بھی وائرلیس پر اطلاع دے دی گئی ہے، لیکن میں نیلا کی طرف سے پریشان ہوں۔ وہ زخمی ہے، اس کی ٹانگ پر 2 گولیاں لگی ہیں۔ خدا کرے وہ خیریت سے ہو، دلاور نے کہا۔ گاڑی میں وہ عورت اور بچہ کون تھا؟ رائے منصور نے پوچھا۔ وہ غالباً کوئی خانہ بدوش عورت تھی اور شاید تم لوگوں نے اسے راستے میں لفٹ دی تھی۔ وہ روشن تھی رائے صاحب، نیلا بی بی کی محسنہ۔ 2-3 روز پہلے رحیم یار خان کے بازار میں نیلا بی بی کی سے ملاقات ہو گئی تھی اور نیلا بی بی اسے اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی، دلاور نے بتایا۔ نیلا کی محسنہ؟ میں سمجھا نہیں۔ رائے صاحب نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نیلا بی بی جب پولیس اور شبیر درانی کے بھیڑیوں سے چھپتی پھر رہی تھی تو خانپور کے قریب وہ شبیر درانی کے ہاتھ آ گئی تھی۔ وہ اسے واپس لا رہے تھے کہ پل پر سے گزرتے ہوئے نیلا بی بی جیپ سے نہر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ نہر کی تیز لہریں سے بہا کر وہاں سے میلوں دور لے گئی تھی۔ وہ پانی میں غوطے کھاتے اور منہ سے لڑتی رہی۔ بالآخر نہر میں بہتا ہوا درخت کا ایک تنا نیلا بی بی کے ہاتھ آ گیا اور وہ اسے لپٹ گئی۔ درخت کا وہ تنا نہر کے کنارے جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ نیلا رات بھر نہر کے کنارے پانی میں پڑی رہی۔ روشن نے اسے نہر سے نکالا تھا۔ وہ ان دنوں نہر سے تقریباً 20 میل دور اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتی تھی۔ وہ نیلا کو نہر سے نکال کر اپنے جھونپڑے میں لے گئی۔ رات بھر نہر کے ٹھنڈے پانی میں پڑے رہنے سے نیلا کو شاید نمونیا ہو گیا تھا۔ روشن نے اس کی بڑی خدمت کی تھی۔ نیلا کے ٹھیک ہونے پر بھی روشن کئی روز تک اس کی خدمت کرتی رہی تھی، اور جب نیلا نے لاہور جانا چاہا تو اس وقت بھی روشن نے اس کی مدد کی تھی۔ لیکن عین اس وقت جب خانپور ریلوے اسٹیشن پر نیلا ٹرین میں بیٹھ رہی تھی کہ شبیر درانی اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچ گیا اور اس طرح نیلا ایک بار پھر ان کے ہاتھ آ گئی۔ نیلا بہت حوصلہ مند لڑکی ہے رائے صاحب، وہ کسی کا احسان نہیں بھولتی۔ اس روز روشن کو بازار میں دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی اور اسے بڑی بہن سمجھ کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، لیکن دلاور خاموش ہو گیا۔ انسان اس دنیا میں اتنی زندگی گزارتا ہے جتنی سے ملتی ہے، رائے صاحب نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ روشن، اس کا بیٹا اور زارا اتنی ہی زندگی لے کر آئے تھے۔ موت بڑی ظالم ہے، وہ کسی کو ایک لمحہ کی مہلت نہیں دیتی۔ بہرحال مجھے ان کی موت کا افسوس ہے۔ آج میں یہی رہوں گا تمہارے مکان پر۔ ان کی میتیں کل صبح گاؤں لے کر دفنائی جائیں گی۔ تم آرام کرو، یہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ رائے صاحب نے اپنے ملازم کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنی پاجیروں پر دلاور والے مکان کی طرف جاتے ہوئے رائے منصور کے ذہن میں اچانک ہی خیال ابھرا۔ نیلا کی کار پر حملہ کر کے دارا بغار کو قتل کرنے اور نیلا کو اغوا کرنے والوں کا تعلق سندھ سے تھا۔ وہ نیلا جب شبیر درانی کی امول حویلی سے بھاگ کر ان کی حویلی میں آئی تھی تو نیلا نے بتایا تھا کہ شبیر درانی اور اس کی ماں سینا بیگم نے سندھ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک پولیس انسپکٹر سے نیلا کو مروانے کا سودا کیا تھا۔ نیلا کو موت کے گھاٹ اتارنے کی عوض اس پولیس انسپکٹر کو 5 لاکھ روپے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن نیلا کے حویلی سے فرار ہو جانے پر ان کے اس منصوبے پر پانی پھر گیا تھا۔ اس کے بعد حالات کروٹیں بدلتے چلے گئے۔ نیلا تمام الزامات سے بری ہو کر قانونی الجھنوں سے نجات پا گئی۔
اور اس کے برعکس شبیر درانی قانونی الجھنوں کے جال میں پھنسنے لگا۔ اب نائلہ ان ماں بیٹے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حسینہ بیگم اور شبیر درانی نے دوبارہ اس پولیس انسپکٹر سے رابطہ قائم کیا ہو اور یہ کارروائی اسی پولیس انسپکٹر نے کروائی ہو۔ بات کچھ سمجھ میں آنے والی تھی۔ حملہ آوروں کا تعلق بھی سندھی کے مختلف علاقوں سے تھا اور اس پارٹی کا سربراہ بھورا میرپور ماتھیلو کا رہنے والا تھا اور سجن کے بیان کے مطابق وہ ڈیروں کا پرورتا تھا اور وہ اس سے اسی قسم کے کام لیتے رہتے تھے۔ ایسے لوگ پولیس کی نگاہوں میں بھی رہتے ہیں۔ پولیس ان کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، لیکن ایک تو وڈیروں کی گشت پناہی اور پھر اپنے مفادات کی وجہ سے بھی پولیس ایسے لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالتی اور ان لوگوں کو اپنا اعلی کار بنائے رکھتی ہے۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسی پولیس انسپکٹر نے بھورے کی خدمات حاصل کی ہوگی اور بھورے نے رازداری کے خیال سے دوسرے آدمیوں کا انتخاب مختلف علاقوں سے کیا ہو۔ لیکن اس انسپکٹر کا نام کیا تھا؟ رائے صاحب سوچتے رہے، لیکن انسپکٹر کا نام ذہن میں نہیں آ سکا۔ البتہ وہ انسپکٹر میرپور ماتھیلو میں تعینات تھا اور سجن کے بیان کے مطابق نیلہ درانی گاڑی پر سوار ہو کر سندھ کی طرف گئی تھی۔ رائے صاحب سوچ رہے تھے کہ اس کارروائی میں اگر واقعی اس پولیس انسپکٹر کا ہاتھ تھا تو نیلہ کے لیے خطرات کچھ اور بڑھ گئے تھے۔ اگر اس انسپکٹر کا ہاتھ نہ بھی ہو تو نیلہ خطرے میں تھی۔ سندھ پولیس کو نیلہ درانی کی تلاش کے سلسلے میں اطلاع دے دی گئی تھی اور اگر نیلہ اس پولیس انسپکٹر کے ہاتھ لگ گئی تو وہ فوراً حسینہ بیگم اور شبیر درانی کو اطلاع کر دے گا اور نیلہ کو ٹھکانے لگانے کے لیے ان سے بھی 5 لاکھ روپے وصول کر لے گا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے رائے منصور کا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا، گاڑی کو تھانے کی طرف موڑ لو۔ رائے صاحب نے ڈرائیور سے کہا۔ جی سرکار۔ ڈرائیور نے سر ہلایا اور اگلے ہی موڑ سے گاڑی تھانے کی طرف لے جانے والے راستے پر گھما دی۔ رائے منصور جب تھانے پہنچے تو 8:30 بج چکے تھے۔ محرر نے بتایا کہ انسپکٹر خلیل گھر جا چکا ہے۔ میں انسپکٹر صاحب کو فون کر دیتا ہوں جناب، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ محرر نے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ آپ تشریف رکھیے۔ نہیں، فون کرنے کی ضرورت نہیں، میں ان سے گھر پر ہی مل لیتا ہوں، رائے صاحب کہتے ہوئے تھانے سے باہر آ گئے۔ 10 منٹ بعد انسپکٹر خلیل کے گھر میں موجود تھے۔ انسپکٹر اس وقت ناشتہ کر رہا تھا اور رائے صاحب کو بھی ناشتے کی میز پر لے آیا۔ مجھے فون کر کے بلوا لیا ہوتا رائے صاحب، انسپکٹر نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ یقیناً کوئی بات اہم ہوگی جس کے لیے آپ نے خود زحمت کی۔ ہاں، بات واقعی اہم ہے، رائے صاحب نے کہا۔ کچھ عرصہ پہلے نیلہ درانی کے ایک دشمن نے اسے مروانے کے لیے سندھ کے ایک پولیس انسپکٹر سے رابطہ کیا تھا، لیکن نیلہ کی ایک حرکت کی وجہ سے ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ وہ انسپکٹر بھی نیلہ درانی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ نیلہ درانی سندھ کی طرف گئی اور سندھ پولیس کو اس کی تلاش کے سلسلے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نیلہ کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اگر نیلہ اس انسپکٹر کے ہاتھ لگ گئی تو اس کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ وہ انسپکٹر کون ہے رائے صاحب؟ انسپکٹر خلیل نے پوچھا۔ اس کا نام تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن وہ ماتھیلو میں ہے، رائے صاحب نے کہا۔ اوہو، آپ انسپکٹر صوبہ خان کی بات تو نہیں کر رہے؟ انسپکٹر خلیل بولا۔ بالکل بالکل یہی نام ہے اس کا، رائے صاحب اچھل پڑے۔ انسپکٹر صوبہ خان واقعی خطرناک آدمی، انسپکٹر خلیل بولا۔ وہ دولت کے لیے ایک تو کیا درجنوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ وہ سندھ پولیس کا بدنام ترین پولیس افیسر ہے، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کے خلاف محکمانہ طور پر کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس قسم کے لوگ بہت تیار ہوتے ہیں اور ہاتھ پیر بچا کر کام کرتے ہیں، رائے منصور نے کہا۔ بہرحال آپ مطمئن رہیے، انسپکٹر خلیل نے کہا۔ اس سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہم صورتحال سے آگاہ ہیں۔ اگر نیلہ درانی کس طرح اس کے ہاتھ لگ بھی گئے تو مجھے یقین ہے کہ اس موقع پر وہ اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ لیجئے، آپ انڈی فرائی ہو کر آگے ہیں، آپ اطمینان سے ناشتہ کیجئے۔ انسپکٹر کی بیگم ننڈوں کی پلیٹ رائے منصور کے سامنے رکھ دی اور مکھن اور ڈبل روٹی والی پلیٹیں بھی اس کی طرف سرکا دی۔ رائے منصور نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور ناشتہ کرنے لگے۔ نیلہ درانی کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سر میں دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ٹکے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور بڑی مشکل سے سیدھی ہو کر سیٹ کی پوچھ سے ٹک گئی۔ اس نے اپنی ٹانگوں کو حرکت دینا چاہی تو اس کے منہ سے بے اختیار ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ بائیں ٹانگ تختے کی طرح اکڑ گئی تھی اور درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ نیلہ آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ہر طرف گہری تاریکی تھی اور محیط سناٹا تھا۔ پہلے چند لمحے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کمپیوٹر کی نسیں مسلنے لگے۔ چند منٹ بعد حواس کچھ بحال ہوئے تو اسے رفتہ رفتہ سب کچھ یاد آنے لگا۔ وہ رائے منصور کی حویلی جانے کے لیے شام کے وقت رحیم خان سے روانہ ہوئی تھی۔ صدیق آباد کی شہری حدود سے تقریباً 20 میل آگے نکلتے ہی ان کی کار پر حملہ ہوا تھا اور اس کی بھی بائیں ٹانگ پر 2 گولیاں لگی تھی۔ حملہ آور اسے گھسیٹ کر اپنی کار میں لے کر جائے واردات سے فرار ہوئے تھے اور پھر راستے میں ایک پولیس پارٹی کو دیکھ کر نیلو نے شور مچا دیا تھا۔ ان لوگوں نے پولیس والوں پر بھی شدید فائرنگ کر دی تھی اور کار کو تیزی سے بھگا کر لے گئے تھے۔
پھر راستے میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ملوک نامی شخص نے اس کی قمیض پھاڑ دی تھی اور اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی تھی، جس پر ان کا لیڈر بھورا نے گاڑی روک لی اور نیچے اتر کر آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ نیلا کو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا تھا۔ بھورا اس کے ہاتھوں مارا گیا اور باقی چاروں کو اس نے ٹانگوں پر گولیاں مار کر مفلوج کر دیا تھا اور خود کار لے کر بھاگ نکلی تھی۔ جب وہ گاڑی لے کر بھاگی تو اس نے ہیڈ لیمپس روشن نہیں کیے تھے۔ مدھم سی چاندنی میں وہ کار دوڑاتی رہی تھی۔ نقاہت اس پر غالب آتی جا رہی تھی۔ نیلا نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا سر اسٹیئرنگ پر جھکتا چلا گیا اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں ہوا تھا کہ کیا ہوا۔ نیلا اس وقت کار میں ہی تھی۔ انجن خود بخود بند ہو چکا تھا۔ اس کے چاروں طرف تاریکی اور سناٹا تھا۔ سردی کی وجہ سے ٹانگوں کے زخموں کی تکلیف پڑ گئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے ٹانگ کو ٹٹول کر دیکھا۔ ہاتھ چپچپانے لگے۔ اس کی ٹانگ خون میں تر ہو رہی تھی۔ سیٹ پر بھی خون بکھرا ہوا تھا۔ نیلا نے سختی سے دانت کھینچ لیے۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر وہ ایک بار پھر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چاروں طرف قد آدم جھاڑیاں تھیں اور یہ جھاڑیاں اس طرح ہل رہی تھی جیسے موت کے سائے رقص کر رہے ہیں۔ سردی کی وجہ سے تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ٹانگ کو پکڑ کر سیدھا کرنا چاہا تو تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ اس کے چہرے پر کرب و اذیت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ دماغ میں تیز سلسلاہٹ ہونے لگی اور آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیلنے لگی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اور وہ سیٹ پر لڑک گئی۔ وہ دوبارہ جب ہوش میں آئی تو اس وقت بھی اس کے چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ٹانگ کی تکلیف بدستور تھی۔ وہ کچھ دیر تک کار کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، پھر بڑی مشکل سے سیدھی ہو کر کار کا انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن انجن ہر مرتبہ غرغرا کر رہ جاتا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے فیول کے میٹر کی طرف دیکھا۔ ڈائل کے اندر جلنے والے ننھے سے بلب کی روشنی میں تیل بنانے والی سوئی زیرو پر ٹکی ہوئی تھی۔ نیلا دورانی کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ یہ شاید رات کا آخری پہر تھا۔ وہ اس ویرانے میں تنہا تھی۔ آبادی نہ جانے یہاں سے کتنی دور تھی۔ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ قرب و جوار میں کوئی آبادی تھی یا نہیں۔ وہ رات کو بے خودی کے عالم میں گاڑی چلاتے ہوئے نہ جانے کہاں سے کہاں نکل آئی تھی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ وہ غالباً کار کا دروازہ کھولنا چاہتی تھی، لیکن غراہٹ کی ایک آواز سن کر اس کا دل اچھل کر حرکت میں آ گیا۔ نیلا کو آواز شناخت کرنے میں کوئی دشواری نہیں آئی۔ وہ بھیڑیے کی غراہٹ تھی۔ غراہٹ اب بار بار سنائی دے رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ کوئی بھیڑیا آس پاس ہی کہیں موجود تھا۔ اور پھر ایسی آوازیں آنے لگی جیسے بہت سارے کتے آسمان کی طرف منہ اٹھائے رو رہے ہیں۔ بھیڑیوں کا کوئی غول آس پاس ہی کہیں موجود۔ اگر بھیڑیوں نے اس کی بو سونگ لی تو وہ اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کا شیشہ چڑھا دیا۔ پیسنجر سیٹ والی کھڑکی کا شیشہ بھی اترا ہوا تھا۔ نیلا نے کسی نہ کسی طرح اس پر جھک کر وہ شیشہ بھی چڑھا دیا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ اپنی سیٹ کی پشت والا شیشہ تو اس نے چڑھا دیا، لیکن دوسری طرف کا پچھلا شیشہ چڑھانے سے پچھلی سیٹ پر آنے کے لیے بہت ہی اذیتناک مرحلے سے گزرنا پڑا تھا۔ لیکن اس نے تکلیف اٹھا کر شیشہ بر وقت چڑھا لیے تھے، کیونکہ اس نے جیسے ہی کار کی پچھلی سیٹ کا شیشہ چڑھا، ایک بھیڑیا ڈرائیونگ سیٹ والے شیشے پر پنجے مارنے لگا تھا۔ نیلا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ پچھلی سیٹ پر ڈھیر ہو گئی اور اسٹیئرنگ سائیڈ والے شیشے کی طرف دیکھنے لگی۔ بھیڑیا وہاں سے ہٹ کر پچھلی کھڑکی کی طرف آ گیا تھا۔ اس نے دونوں پنجے شیشے پر جما رکھے تھے اور شیشے سے اندر جھانک رہا تھا۔ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تو سفید نکیلے دانت تاریکی میں بھی چمک رہے تھے۔ خوف کی شدت سے نیلا تھر تھر کانپنے لگی۔ گاڑی میں اگرچہ رائفلیں پڑی ہوئی تھی، لیکن اس میں نہ تو رائفل اٹھانے کی ہمت تھی اور نہ ہی وہ رائفل چلانا چاہتی تھی۔ رائفل کی گولی سے شیشہ ٹوٹ جاتا، بھیڑیے اس وقت تو بھاگ جاتے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر آ جاتے، اور ممکن ہے وہ تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے اس وقت بے ہوش ہو چکی ہو اور خوخار بھیڑیے کار میں گھس کر اسے چیر پھاڑ ڈالے۔ نیلا کار کی سیٹ پر بڑی خوف سے تھر تھر کانپتی رہی۔ بھیڑیے کبھی کار کے شیشوں پر پنجے مارنے لگتے اور کبھی دور ہٹ جاتے۔ ان کی غراہٹیں مسلسل نیلا کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی، ایک تو ٹانگ کے زخموں کی تکلیف اور پھر بھیڑیوں کا خوف۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہوئی تھی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ٹانگ کے زخموں کا علاج نہ کیا گیا تو زخم بگڑ جائیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ٹانگ ہی کاٹنی پڑے۔ لیکن ٹانگ کاٹنے یا نہ کاٹنے کا سوال تو اس وقت پیدا ہو سکتا تھا جب وہ کسی اسپتال میں پہنچ جاتی۔ اس وقت تو ویرانے میں تھی، جہاں ان بھیڑیوں کے سوا اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ بھیڑیے سے چیر پھاڑ کرنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ تاریکی اب دم توڑنے لگی تھی۔ تاریکی کو رخصت دیکھ کر نیلا نے کسی قدر اطمینان کا سانس لیا۔ دن کی روشنی پھیلتے ہی بھیڑیے غائب ہو جائیں گے اور کم از کم ایک خوف سے نجات مل جائے گی۔ نیلا کا خیال درست نکلا۔ جیسے دن کی روشنی پھیل رہی تھی، بھیڑیوں کی آوازیں کم ہوتی جا رہی تھی اور بالآخر فضا پر ایک بار پھر سناٹا طاری ہو گیا۔ نیلا نے سیٹ پر اٹھ کر کھڑکی کے شیشے سے باہر جھانکا۔ اس کے چاروں طرف کیکر کی اونچی جھاڑیاں تھیں اور کار ان جھاڑیوں میں پھنس کر رکی ہوئی تھی۔ اب کوئی بھیڑیا دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک کھڑکی کا شیشہ گرایا اور گردن باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور پھر یہ دیکھ کر چونک گئی کہ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔
نیلا نے شیشہ بند کر دیا اور سیٹ پر دبک کر بیٹھ گئی۔ اب وہ ٹانگ میں زیادہ تکلیف محسوس نہیں کر رہی تھی۔ بعض اوقات تکلیف کا حد سے بڑھ جانا بھی سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ نیلا سیٹ پر دبکی دلاور، روشن اور دارا کے بارے میں سوچنے لگی۔ گزشتہ رات ان سب کا خیال کئی مرتبہ اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ان درندوں نے کار پر بڑی شدید فائرنگ کی تھی، پتہ نہیں ان میں سے کوئی زندہ بچا تھا یا نہیں۔ نیلا یہی سب کچھ سوچتے سوچتے سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے چاروں طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی کی شیشے سے باہر جھانک کر دیکھا تو بادل چھٹ گئے تھے اور سورج نصف نہار پر چمک رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ تقریباً آدھا دن سوتی رہی تھی، لیکن اس دن کا یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اس کے دماغ کو کچھ سکون ملا تھا اور وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک بیٹھی سوچتی رہی۔ ظاہر وہ کار میں بیٹھے بیٹھے زندگی نہیں گزار سکتی تھی، اسے کسی نہ کسی طرح آبادی تک پہنچنا تھا اور بالآخر اس نے کار سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ کار میں 4 رائفلیں موجود تھیں۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ ایک رائفل لے لے، لیکن پھر اس نے یہ خیال ذہن سے نکال دیا ٹانگ کے زخموں کی وجہ سے چلنا مشکل ہو جاتا، رائفل کا بوجھ وہ کیسے اٹھاتی۔ اس نے کار کا دروازہ کھولنے بھی سوچ کر اس نے وہ رائفل اپنی طرف کھینچ لی جس سے اس نے فائرنگ کی تھی۔ اس نے پھٹی ہوئی قمیض کے دامن سے رائفل پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کیے اور رائفل وہیں چھوڑ کر اپنے آپ کو گھسیٹتی بڑی مشکل سے کار سے باہر نکل آئی۔ تکلیف ضبط کرنے کی اس نے بڑی سختی سے دانت پر دانت جما رکھے تھے۔ زخمی ٹانگ پر دباؤ نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ کار کا سہارا لے کر چند منٹ کھڑی اپنا جائزہ لیتی رہی۔ اس کا لباس خون میں لت پت ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگ کو چند مرتبہ حرکت دی اور کار کا سہارا لے کر 2-3 قدم اٹھائے۔ اسے یوں لگا تھا جیسے ساری دنیا کا بوجھ اسی ایک ٹانگ پر آ گیا ہو، لیکن اسے بہرحال یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ ہمت سے کام لے کر چل سکتی ہے۔ نیلا نے جھک کر ایک لکڑی اٹھا لی اور اس کے سہارے آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلے چند قدم سے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر اس تکلیف کو ضبط کر کے لکڑی کے سہارے لنگڑاتی ہوئی آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ سورج کبھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا اور کبھی اس کے سر پر چمکنے لگتا۔ ہر چند قدم کے بعد وہ بیٹھ جاتی اور پھر اٹھ کر چلنے لگتی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی جنگل بھی گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ نیلا دفتن چلتے چلتے رک گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے۔ چند قدم آگے اس کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک سانپ رینگتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ سانپ کم از کم 1 گز لمبا ضرور رہا ہوگا۔ نیلا کی نظریں سانپ کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھی اور وہ اس وقت تک اپنی جگہ سے بے حس حرکت کھڑی رہی جب تک وہ سانپ جھاڑیوں میں گھس کر اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو گھسیٹنے لگی۔ وہ رک رک کر چلتی رہی۔ اس کی ٹانگ میں پھر تکلیف شروع ہو گئی تھی اور ران والے زخم سے ہلکا ہلکا خون بھی رسنے لگا تھا۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا اور نیلا یہ سوچ کر ہی کانپ اٹھی تھی کہ اگر وہ شام سے پہلے اس جنگل سے نکل کر کسی بستی تک نہ پہنچی تو اسے رات اسی جنگل میں گزارنی پڑے گی، اور اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ زہریلے سانپ، بچھو اور بھیڑیے اسے صبح کا سورج دیکھنے کے لیے زندہ رہنے دے گی یا نہیں۔ یہ سب کچھ سوچ کر ہی وہ تیز چلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ٹانگ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اور پھر دفعتاً وہ ٹھک ٹھک کی آواز سن کر چونک گئی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی درختوں پر کلہاڑا چلا رہا ہو۔ آواز خاصی دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ زمین پر بکھرے ہوئے کانٹے اس کے جسم میں چبھے اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ تقریباً 5 منٹ تک وہاں پر پڑی رہی اور پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی کے سہارے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دوبارہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ ٹھک ٹھک کی آوازیں اب قریب آتی جا رہی تھی۔ نیلا ایک بار پھر گری، لیکن وہ پھر اٹھ گئی اور اپنی قوت ارادی کے سہارے آگے بڑھنے لگی، مگر چند گز سے زیادہ دور نہیں جا سکی اور پھر لڑکھڑا کر گری اور اس مرتبہ اٹھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ اپنے آپ کو گھسیٹنے لگی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ اس طرح گھسیٹنے سے اس کے زخموں کی تکلیف اور بھی بڑھ گئی تھی اور اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں خارج ہونے لگی تھی۔ ٹھک ٹھک کی آواز اب بہت قریب سنائی دے رہی تھی، جیسے صرف چند گز کا فاصلہ رہ گیا ہو۔ نیلا گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھتی رہی اور بالآخر گنجان درختوں سے باہر نکل آئی۔ آگے کچا سا راستہ تھا جس کی دوسری طرف پھر جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ اس کچے راستے پر ایک بیل گاڑی کو کھڑے دیکھ کر نیلا اپنی ساری تکلیف بھول گئی۔ بیل گاڑی پر لکڑیاں لدی ہوئی تو ٹھک ٹھک کی آواز اس بیل گاڑی کے دوسری طرف کسی جگہ سے سنائی دے رہی تھی۔ بیل گاڑی کے پہیے چھوٹے تھے۔ اس کی مخصوص ساخت سے نیلا کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ سندھ کے کسی علاقے میں ہے۔ کوئی ہے؟ نیلا بیل گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے چیخی، کوئی ہے؟ میری مدد کرو، بچاؤ۔ تقریباً 1 منٹ بعد ایک عورت بیل گاڑی کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس نے کندھے پر ایک موٹی سی لکڑی اٹھا رکھی تھی جسے وہ غالباً بیل گاڑی پر ڈالنا چاہتی تھی، لیکن نیلا کی آواز سن کر اس کی طرف آ گئی اور اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ادھر، میں ادھر ہوں، مجھے بچاؤ، نیلا پھر چیخی۔ اس عورت نے نیلا کو دیکھ لیا۔ وہ لکڑی پھینک کر اس کی طرف دوڑی، مگر نیلا کے قریب پہنچ کر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ نیلا کی پھٹی ہوئی قمیص اور خون میں لتھڑا ہوا دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھیلتی چلی گئی۔
दूसरी लम्हा वो बाबा बाबा चीखती वापस दौड़ गई और बैलगाड़ी के दूसरी तरफ तकरीबन गायब हो गई। 2 मिनट बाद वो वापस आ गई। इसके साथ एक बूढ़ा भी था जिसकी उम्र 50 के लगभग रही होगी। इसने नीली शलवार पर गुलाबी रंग की कमीज पहन रखी थी। सर पर मखसूस अंदाज में मुख्तसर सी पगड़ी लिपटी हुई थी। चेहरे पर बेतरतीब सी दाढ़ी थी जैसे कई रोज से शेव न बनाया गया हो। इसके दाएं हाथ में कुल्हाड़ा था जिससे गालिबन वो दरख्त काटता रहा था। इसके साथ लड़की की उम्र 25-26 के लगभग रही होगी। इसने सुर्ख छींट की शलवार कमीज पहन रखी थी। चुंदरी नीली छींट की थी। इसकी दोनों बाहों में कोहनी तक प्लास्टिक की सफेद और सुर्ख चूड़ियां थी। दोनों कानों में 3-3 बालियां थी और नाक में काले धागे की नथनी भी नजर आ रही थी। वो पहली मर्तबा नायला को देखकर बाबा बाबा कहते हुए भागी थी, जिससे नायला को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो बूढ़ा इस लड़की का बाप तो और वो सिंधी थे। अद्दी ये कौन है? देखो ये खून में तर हो रही, बहुत जख्मी है। बूढ़ा कुल्हाड़ा फेंककर नायला की तरफ दौड़ा और नायला को सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगा। तुम कौन हो अद्दी? तुम्हारी हालत कैसे हुई? मैं उठ नहीं सकती बाबा। नायला के मुंह से सिसकी निकली। मेरी टांग में गोलियां लगी है, मैं बहुत जख्मी हूँ। पर तुम हो कौन अद्दी? किसने गोलियां मारी है तुम्हें? और इस जंगल में कैसे आई हो? बूढ़े ने पूछा। इसकी बेटी ने अपनी चुन्नी उतारकर नायला पर डाल दी थी। मैं बहुत दुखी हूँ बाबा, नायला ने कराते हुए जवाब दिया। डाकू कल रात मुझे सादिकाबाद से उठाकर लाए थे। मैं रात को उनके चंगुल से भाग निकली। मुझे किसी बस्ती तक ले चलो बाबा। फिक्र मत करो अद्दी, बूढ़े ने कहा। जैसे ये सस्सी मेरी बेटी है ना, तू भी मेरी बेटी है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। वो अपनी बेटी की तरफ मुड़ गया। सस्सी, बैलगाड़ी में जगह बनाओ, तुम इसे सहारा देकर वहां तक ले आओ। बूढ़ा कुल्हाड़ा उठाकर दौड़ता हुआ बैलगाड़ी के करीब पहुंच गया। इसने कुल्हाड़ा बैलगाड़ी के डांडे में फंसा दिया और बैलगाड़ी के अगले हिस्से से लकड़ियां उठाकर नीचे फेंकने लगा। बैलगाड़ी में इतनी जगह बन गई कि इसकी बेटी सस्सी नायला को लेकर वहां बैठ सकती थी। सस्सी नायला को सहारा देकर ला रही थी। बूढ़े ने भी करीब पहुंचकर दूसरी तरफ से नायला को सहारा दिया और दोनों ने मिलकर इसे बैलगाड़ी पर बिठा दिया। सस्सी ने नायला के करीब बैठकर इसका सर अपनी गोद में रख लिया और बूढ़े ने बैलगाड़ी के अगले डंडे पर बैठकर बैलों को हाँक दिया। वो हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी से बैलों को मार रहा था। मरियल से बैल अपनी कुव्वत के मुताबिक तेज से चलने की कोशिश कर रहे थे। कच्चे रास्ते पर बैलगाड़ी को जोरदार झटके लग रहे थे और नायला के मुंह से मुसलसल कराहे और सिसकियां खारिज हो रही थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, नायला दुरानी की ये कहानी अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।